خلاصہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کا جو نظام ہے وہی تمہارا نظام ہونا چاہیے۔ ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا دکھ غم جتنے معاملات ہیں ہر کام کے اندر تم میرے محبوب کو دیکھو۔ نکاح کے معاملات ہم میرے محبوب کو دیکھو۔ بزبات لڑائی جھگڑا فتنہ فساد معاملات ہم میرے محبوب کو دیکھو۔ کوئی اذیت پہنچائے کوئی تکلیف پہنچائے کوئی پریشان کرے اس پریشانی کے حال میں بھی میرے محبوب کا طریقہ دیکھو۔ میرے محبوب کو دیکھو کہ میرا محبوب ان معاملات کو کس طرح حل کرتا ہے، کس طرح سے درگزر کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی وفا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کس طرح وفاداری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوستی کر لے تو حضور دوستی کا حق کیسے ادا کرتے ہیں، حضور دوستی کا حق کیسے ادا کرتے؟ بھلے وہ مسلمان نہیں وہ غیر کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے ہمیں پیغام دے دیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی غیر مذہب والا بھی تمہارا دوست بن جائے تو اس کے ساتھ تمہاری وفاداری کیا ہونی چاہیے، بشرطے کہ ایمان مضبوط ہو۔ انسان اپنے نظریات پر قائم و دائم رہے۔ بس آج کے بیان میں پہلی حدیث بخاری شریف سے لے رہے اسی موضوع کو رکھا ہے چونکہ اس ٹائم کے پیش نظر کہ یہودی ایک لڑکا تھا مکہ المکرمہ میں، ایک یہودی لڑکا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتا ہے، نوجوان تھا، لیکن وہ شب و روز جب اسے موقع ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا۔ مسلمان بھی نہیں ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، کچھ نہیں، صرف آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہتا۔ اور اس کا باپ بھی مسلمان نہیں ہے، امام بخاری نے پورا واقعہ لکھا، باپ بھی مسلمان نہیں ہے، اور یہ آتا ہے آپ علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں سنتا ہے، حضور کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اور اللہ کے نبی بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ حضور بھی کبھی یہ نہیں فرماتے کہ بھئی تو کلمہ پڑھ مسلمان ہو، ہمارا جو ایک نظام ہے جلدی کر اس میں داخل ہو، نہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، تشدد نہیں، پیار کی راہ، محبت کی راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، اور یہی پیغام اللہ نے اپنے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو دیا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آج ہم دیکھ رہے کہ حضور علیہ السلام دوستی کوئی کر لے تو حضور علیہ السلام اپنے دوست کے ساتھ کس طرح نکاح کرتے ہیں۔ جناب والا امام بخاری بیان کرتے ہیں وقت گزرتا گیا، کچھ عرصے بعد وہ نوجوان حضور کے پاس نہیں آیا۔ جب وہ نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو گئے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہوئے، حالانکہ وہ مسلمان نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کیوں پریشان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ ایک نوجوان آتا تھا، کچھ دنوں سے وہ نہیں آ رہا، اس کی خبر
ہے جی بھائی اپنوں کی تو ہر بندہ خبر لیتا ہے، کبھی غیروں کی بھی خبر لے لیتا ہے۔ ہاں جی جناب آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی خبر لو۔ صحابہ کرام نے ظاہر اللہ کے نبی کا حکم تھا، صحابہ کرام نے معلومات دی وہ کس آبادی سے کس محلے سے کہاں سے آتا تھا۔ صحابہ کرام پہنچ گئے، خبر لی کہ وہ تو شدید بیمار ہے، سخت علیم ہے۔ پوری توجہ سے بات سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرنے والا وہ نوجوان تو بڑا بیمار ہے، وہ سخت علیم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو اس کی خبر لیتے چلیے اس کی خبر لیتے ہیں۔ بھائی وہ تو یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کا باپ مسلمان نہیں ہے، پورا گھرانہ مسلمان نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا پیار دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آئیے اس نوجوان کی خبر لیتے تاکہ قیامت تک یہ پیغام چلا جائے کہ اللہ کے نبی سے جو محبت کرے بھلے وہ غیر کیوں نہ ہو، اللہ کا نبی اس سے کیسے محبت کرتا ہے، وفاداری اللہ کا نبی کیسے کرتا ہے۔ آئیے آپ علیہ السلام اس نوجوان کے گھر کی طرف خود تشریف لے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تشریف لے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے آخر آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی آمد آج کس خوش نصیب کے گھر ہے۔ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، ہر بندے کی اپنی فکر ہے، لیکن قربان جاؤں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر نہیں جا رہے، عمر کے گھر نہیں، عثمان کے گھر نہیں، کسی اور صحابی کے گھر نہیں، آج اللہ کے نبی ایک یہودی کے گھر جا رہے، ایک یہودی کے گھر جا رہے۔ اللہ کا نبی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، یہ دیکھتے نہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہم سے محبت کرتا ہے، اس کا بیٹا ہم سے پیار کرتا ہے، ہم نے بس یہ دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پہ پہنچے، صحابی نے دستک دی، اس کا والد بار آیا، دیکھا کہ اللہ کے نبی ساری کائنات جن کے دیدار کے لیے ترستی، جو ایک علاقے کے لیے نبی نہیں، رب فرماتے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیارے محبوب اعلان کر دے کہ پہلے نبی اپنے اپنے حساب میں وقت میں علاقوں میں آئے، لیکن خیال کرنا لوگوں میں ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، ساری کائنات کا نبی ہو، اللہ نے بڑے رتبے عطا کیے ہوں، سارے نبی یہ بشارتیں دیتے گئے ہوں کہ لوگوں ہمارے بعد ایسے نبی کی آمد ہے کہ جب وہ آ جائے ہمارا کلمہ چھوڑ دینا، اگر نجات چاہتے ہو تو ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان پر ایمان لانا۔ لیکن آج اللہ کے نبی ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے، جناب یہودی آ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آج تیرے پاس اس لیے آئے کہ تیرا بیٹا ہمارے سے محبت کرتا ہے، اب کچھ دنوں سے وہ ہمارے پاس نہیں گیا، آج ہم اس کی خبر لے گئے، آج ہم اپنے دوست سے ملنے آئے۔ بھائی کیسی دوستی، وہ تو آپ کو مانتا نہیں ہے، اس کا باپ آج کیسے اللہ کے نبی کو برداشت کرے گا کہ اللہ کا نبی عام بندہ بھی نہیں، مسلمانوں کا نبی آج یہودی
و چاند اور فرشتے کیا دیکھ رہے ہوں گے، ساری کائنات کا کیا منظر ہوگا، کیا سما ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب یہودی نے دیکھا اللہ دلوں میں محبت ڈالتا، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے، میں ایک یہودی ہوں، آپ کو پیغمبر نہیں مانتا، آپ میرے پاس آئے ہو چلے جاؤ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ جو دیکھ لیتا تھا فدا ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ ہم اپنے دوست سے ملنے آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑا سخت طریق ہے، بیمار ہے، فرمایا کوئی نہیں ہم اس کی عیادت کریں۔ اب اس نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی صحابہ کرام اندر تشریف لے، جب اس کی چارپائی کے پاس پہنچے، وہ نوجوان زندگی کے آخری سانس بیماری نے اسے ختم کر دیا تھا، وہ زندگی کے آخری دم میں پہنچ چکا، لیکن اللہ کے نبی کی آمد ہوئی، اس نوجوان نے آنکھ کھولی، اس نوجوان نے آنکھ کھولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مجھ سے محبت کرنے والا آخری دم میں ہے اور اس کی موت بڑی قریب ہے، لوگوں ذرا توجہ کرو، دل کو جگہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے اشاروں کے اندر کہا کہ کلمہ پڑھ لے، وہ سمجھ گیا کہ مجھے اللہ کے نبی کیا پیغام دیتے ہیں، اور وہ پریشان ہوا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں، ایک نظر وہ اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے، پھر اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا باپ پاس کھڑا ہے، وہ کب برداشت کرے گا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میرا باپ تو برداشت نہیں کرے گا۔ اب پھر اللہ کے نبی نے آہستہ آہستہ بلند آواز سے دعوت پیش کر دی، جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کا مرحلہ موت بالکل قریب ہے، اللہ کے نبی نے دعوت اور زیادہ اونچی آواز سے دی کہ نوجوان پیغام وجدان دل کی آواز کیا ہے، یا تو ہمارے پاس نہ آتا، تو ہمارا چہرہ نہ دیکھتا، ہماری نشست و برخاست میں تو شامل نہ ہوتا، آج ہمارا دوست بن کر جہنم میں جائے، مجھ سے بھی برداشت نہیں، آج اللہ کے نبی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے اسے اسلام کی دعوت دی، پھر اس نوجوان نے پھر والد کی طرف دیکھا، کمال ہے اللہ کے نبی، آپ کی زبان کا لطف، آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کی نگاہ اس کے چہرے پر اور اس کی نگاہ اللہ کے نبی کے چہرے پر، وہ کبھی آپ کو دیکھتا ہے، کبھی والد کو دیکھتا ہے، قرآن جمع کا آپ پر کہ آپ نے ایک انسان کو جہنم سے کیسے بچایا، میرے اور آپ کے پیارے رب نے اس یہودی لڑکے کے والد کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تو اپنی جگہ رہے، یہ آخری سانسوں میں اسے اجازت دے یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ اے اللہ کے بندو، آج جب اس باپ کا دل نرم ہو گیا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جو اللہ کا نبی کہتا ہے وہ کر لے، اللہ کا نبی جو دعوت دے رہا ہے وہ قبول کر لے۔ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی کہ بیٹا پڑھ کلمہ شریف، اس نوجوان نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اس نے کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز کر، یہ پوری بات ہے، میں نے تھوڑا حصہ لیا۔ امام بخاری نے حدیث کی سب سے بڑی کتاب، امام بخاری نے محمد بن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی بخاری شریف میں یہ بات دیکھ کر آپ علیہ السلام کا ایک تعلق غیرت کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، وہ سارا منظر کشی اس
وہ مسلمان ہو گیا تو اللہ کے نبی نے مبارک دی صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے روح انور پر محبت سے یہ الفاظ زبان سے جاری ہو گئے کہ لوگوں یہ جہنم میں جا رہا تھا لیکن آپ ہمارے پاس اس کا آنا، ہمارے سے اس کا محبت کرنا اور آج چل کر ہمارا یہاں پہ آنا اللہ کا فضل ہوا کہ ایک آدمی دوزخ سے بچ کر جنت میں چلا گیا۔ اللہ نے میری وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے دوزخ سے بچا لیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو کسی پر اس طرح بھی مہربان ہو جاتا ہے، تو کسی پر اس طرح بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ کوئی نبی کے پاس چل کے آتا ہے، کوئی وہ ہے جس کے پاس نبی چل کے جاتا ہے، کوئی وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا نبی چل کے جاتا، اور وہ ہے کون؟ آپ نے سارا سمجھ لیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، لیکن باپ ابھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن بیٹے کو اجازت دی کہ بیٹا تو دین اسلام قبول کر، اللہ کے نبی کی دعوت قبول کر لے۔ تو میرے دوستو اب انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، کہنے کو یہ ایک واقعہ ہے، ایک بات ہے، نبی کا فرمان ہے، لیکن پیغام یہ ہے کہ آج ہماری آپس میں مسلمانوں کیفیت کیا ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہے کہ آج بندہ بندے کو کھا رہا ہے، پڑوسی پڑوسی پہ ظلم، محلے دار پہ ظلم، ایک شہری پر ظلم، قتل و غارت کے بازار گرم، ہر طرف ظلم کی داستانیں، ہر طرف جناب بے شعوری یا ناشعوری یا جان بوجھ کر جتنا سستا ہے اس وقت کائنات میں مسلمانوں کا خون سستا ہے، اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کا جتنا خون بہانا، بندے مارنا جتنا سستا ہو چکا ہے، لیکن آج سن لے اللہ کے نبی نے تو کس طرح لوگوں کو بچایا، غیروں کو بچایا کہ تو مسلمان ہو، دوزخ کی آگ سے بچ جا، تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمانوں اللہ کے نبی کی یہ کوشش رہی کہ اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ بھی محبت کرو، غیروں پر ظلم نہ کرو۔ غیر مذہب والے جو تمہارے ملک میں رہتے ہوں، ایک نظام کے تحت چلتے ہوں، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان پر ظلم کرو، تا وقت ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جنگ نہ کریں، حضرت سرائی نہ کریں، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں، تم اس وقت تک انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہمارے اسلام نے ہمیں رول دیا، ضابطے دیے، قواعد دیے کہ غیروں کے ساتھ پھر یہ منڈیاں، یہ سامان، یہ لین دین، بیع و شراء، یہ معاملات غیروں کے ساتھ کرنے کی ہمارے اسلام نے کس طرح سے اجازت دی۔ لیکن آج جس چیز پر دکھ ہے کہ وہ چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی، فقدان ہو گیا ہے۔ ہر مقام پر ظلم ہے، ہر مقام پر ظلم ہے۔ بہن بھائیوں کے معاملات آ جاؤ تو وہ قابو میں نہیں، خاندانی معاملات آ جاؤ تو اللہ اکبر، جناب والا کسی بھی مقام پر، جناب ملکی سطح پہ آ جاؤ، کس بھی حوالے سے آپ دیکھیں ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ لیکن اللہ کریم کا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، جب تک وہ جس پر ظلم ہوا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج دنیا میں جس قدر حقوق العباد کی حق تلفی ہو رہی ہے، ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جس انداز میں جس طریقے سے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، پریشان کن حالات ہے بھائی۔ ہر طرف دیکھیے، نظر کیجیے، تدبر و تفکر و تحمل کیجیے۔ اور آج اگر اس پر فتن دور کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ
کوئی عملی نمونہ جس پر ہم چلیں تو اللہ رسول تک ہمارا پہنچنا آسان ہو جائے. قیامت کے دن عزتوں کے تاج نصیب ہو تو آسان سا حل ہے. کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا اور آپ کا پیارا رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے. اب سیرت کی کتابوں سے ایک تھوڑا سا حصہ لے رہا ہوں, تھوڑا سا حصہ. یہ سہیل بن عمرو ایک شخص گزرا اور سیرت کی کتابوں میں جب اس کا واقعہ پڑھا جائے تو یقین جانیے دل برداشت نہیں کر سکتا. لیکن کمال ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی تو اس کو برداشت کیا. اس بندے نے کون سا ظلم ہے جو مسلمانوں کے خلاف نہیں کیا؟ چند لفظوں میں عرض کرتا ہوں. یہ مسلمان بڑی دیر بعد آ کے ہوا فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں. یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا. لیکن اس سے پہلے جب اس کے دو بیٹے ابو جندل اور حضرت عبداللہ یہ مسلمان ہو گئے, اور 2 بیٹیاں بھی مسلمان ہو گئیں, ان کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے. یہ 6 افراد مسلمان ہو گئے ایک ہی خاندان کے. جب اس سہیل کو پتہ چلا کہ میرے گھر کے اندر میرے خاندان میں انہوں نے نبی علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا ہے, یہ مسلمان ہو گئے, تو اس نے ان پر ظلم شروع کر دیے. کتنے ظلم کیے سنیے, اگر دل میں برداشت ہے تو عرض کرتا ہوں کتنے ظلم کیے. رسیوں سے باندھ دیا, زنجیروں سے جکڑ دیا, مرضی سے دل کرے کبھی پانی ڈال دے, دل کرے نہیں دیتا, طبیعت میں آئے کھانا دے نہ دے, کئی دن بھوکے پیاسے پڑے رہے, اور پھر صبح مارتا ہے, دوپہر کو مارتا ہے, شام کو مارتا ہے. آخر کار یہ ظلم کی داستان ہے. یہ ظلم کرتے کرتے آخر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ان میں جو بیٹا عبداللہ ہے نا, اس کو موقع ملا کسی طرح زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے بھاگ نکلا. لیکن وہاں آخر کتنا عرصہ رہتا, کچھ عرصے کے بعد یہ پھر واپس آ کر پھر والد صاحب کی انہی سختیوں کے اندر پھر جناب. اور دوسری طرف جو ابو جندل ہے, بالکل آخر میں چلا گیا ہوں, جو ابو جندل جس پر بڑے ظلم ہوتے تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر 1400 صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر اللہ کے نبی اور صحابہ کرام عمرہ کے لیے تشریف لائے کہ ہم عمرہ کریں گے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے, کفار کو علم ہوا تو کفار نے کہا کہ ہم تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک دیا گیا. جب رک گئے تو یہی سہیل کافروں کی طرف سے آیا معاہدہ کرنے کے لیے. سہیل بن عمرو یہ کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے آیا. یہ اب ایک الگ موضوع ہے, اس کی شرائط, معاملات, بہت ساری چیزیں سیرت طیبہ کی کتب کے اندر ساری موجود ہیں. جو میں بات لے رہا ہوں اس طرف آتے. جب باتیں طے ہو رہی ہیں, ابھی معاملات طے ہونا شروع ہو رہے ہیں, اسی دوران اسی کا بیٹا ابو جندل مکہ المکرمہ سے کسی طریقے سے جکڑے ہاتھ پاؤں سے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے, چلتے ہوئے, دھکے کھاتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچا. ہاتھ بھی بندھے ہیں, پاؤں بھی بندھے ہیں. اب یہ کس طرح پہنچا ہوگا؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے, نبی کی محبت کتنی ہے, اسلام کے لیے کتنا تڑپتا ہے. ارے جس پر اتنا ظلم ہو وہ تو ایک لمحے سے پہلے اسلام چھوڑ دے, نبی کا دامن چھوڑ دے. لیکن انہیں معلوم ہے کہ آج کی یہ تکلیفیں معاشر کی تکلیف سے ہمیں محفوظ کر دیں.
آج کی یہ مشکلات کل محشر کے دن کی مشکلات سے ہمیں آسان کر دیں گی۔ جناب والا ابو جندل حضور کی بارگاہ میں باپ معاہدہ کرنے آیا، بیٹا جناب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو معاہدہ شروع ہونے جا رہا ہے، معاہدے میں جو چیزیں طے کرو گے، لیکن میں پہلے ہی آ گیا ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں مدینہ طیبہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں مدینہ طیبہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اچھا جناب، ابھی معاہدہ ہونا ہے، باتیں ہونی ہیں۔ جب بیٹے نے یہ فریاد کی، اللہ کے نبی سے بات کی، تو جناب سہیل بن عمر بولا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی معاملہ طے ہونے، وہ تو ہمارا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، اب وہ آپ کا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے، لہذا ہمارے ساتھ وہ جا سکتا ہے۔ اس نے کہا جناب پھر کوئی معاہدہ نہیں، جان گئے۔ جب اس نے دیکھا آپ علیہ السلام نے ملاحظہ کیا کہ یہ معاملات بگاڑنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو جندل سے پیار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی نے محبت فرمائی، فرمایا کہ ابو جندل ذرا صبر کر لے، ایک وقت آئے گا، اللہ کے نبی کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اسی ابو جندل کے پاس اس کا باپ آئے گا کہ بیٹا مجھے پناہ دے، وہ وقت بھی آئے گا۔ آخری جملے پہ آیا ہوں کہ وہ وقت بھی آئے گا جناب والا، وہ وقت آ گیا۔ ابو جندل انہی جسم کے ساتھ جکڑا ہوا جناب والا باپ کی مار کھاتا ہوا مکے کی طرف لوٹا۔ جب یہ مکہ کی طرف لوٹا تو اس کی حالت کیا ہے؟ حضرت عمر غصے میں وہ ناراض ہو گئے، ابو بکر کے پاس گئے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا اے عمر، جو اللہ کا نبی جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے نبی کا جو فیصلہ آمنا وصدقنا، ہم نے اسے ماننا ہے، اس کی تصدیق کرنی، اس لیے اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، ہمارے سے زیادہ وہ نرم دل ہیں، ہمارے سے زیادہ وہ مہربان ہیں، ہمارے سے زیادہ شفیق ہیں۔ ان کی شان جو رب نے بیان کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے جو رحمت ہے، اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ابو جندل کس حالت میں واپس جا رہا ہے۔ اس لیے عمر ذرا صبر کر، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر۔ کیوں کہ اللہ کے نبی ساری باتیں ان کی مان رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کوئی بات نہیں، جو اللہ کے نبی کر رہے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے جو فیصلے کیے۔ لیکن آئیے جب مکہ فتح ہوا، اب یہ سہیل پھر بعد نہیں آیا جناب، فتح مکہ کے موقع پر اس نے کیا اردار کیا؟ اس نے اکرمہ بن ابی جہل کو ساتھ ملایا، صفوان بن امیہ کو ساتھ ملایا، ان سارے لوگوں کو ملا کر جناب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے یہ مکہ سے باہر پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی کی ترتیب تھی کہ سارا قافلہ ایک جگہ سے نہیں، مکہ المکرمہ میں مختلف علاقوں سے داخل ہوگا، اور ہر ایک کا ایک امیر مقرر کیا۔ جس قافلے میں یہ پہنچے لڑنے کے لیے، ادھر کمان کر رہے تھے سپہ سالار، عام بندہ نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ حضرت خالد بن ولید تھا۔ اب یہ ان سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید تھے جن کا نام 14 صدیاں گزر گئی، جن کا نام رب نے گم نہیں ہونے دیا۔ ہیں جی اے دوستو، جو اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ان کے نام گم نہیں ہوتے، جو اللہ کے نبی پر قربانیاں دیتے ہیں رب ان کو مٹنے نہیں دیتا، رب انہیں فنا نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں یہ قبریں نظر آتی ہے، تمہیں یہ مٹی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، اللہ سے پوچھو، نبی سے پوچھو ان کا مقام کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے۔ ہم بے خبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اور آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں سے بے خبر نہیں۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اب یہ لوگ جب لڑائی میں ناکام ہو گئے، یہ بھاگ نکلے، اور یہ سہیل بن عمر
اس نے کیا کیا؟ یہ بھاگتا ہوا چھپتا ہوا ادھر ادھر سے کہ کہیں مسلمان مجھے راستے میں مار نہ ڈالیں، میں کسی طرح اپنے بیٹے تک پہنچ جاؤں۔ ہائے ہائے، اسی ابو جندل صحابی رسول جو اس کا بیٹا ہے، میں کسی طرح اس تک پہنچ جاؤں۔ اب یہ کافر باپ بھاگ رہا ہے، آخر چھپتے چھپاتے جناب گھر پہنچا، جلدی سے دستک دی، اندر داخل ہوا، کہتا ہے شکر ہے کہ میرا بیٹا موجود ہے۔ جا کر بیٹے سے چمٹ گیا کہ اے بیٹے، آج تو مجھے بچا سکتا ہے، آج تو مجھے بچا سکتا ہے، آج اللہ کے نبی سے تو مجھے امان دلا سکتا ہے، آج اگر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے تو وہ صرف تو کر سکتا ہے، اس لیے جلدی کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان مجھے قتل کر دیں اور میں فنار ہو جاؤں، جتنا جلدی ہو میرے بیٹے میری خاطر۔ ہے آج بیٹا کہہ سکتا ہے کہ ابا جی تو نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے پاؤں میں تو نے زنجیریں ڈالی، میرے ہاتھوں کو جکڑا، مجھے کئی دن بھوکا رکھا، مجھے کئی دن تو مارتا رہا، ارے تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آج میں تیری خاطر اللہ کے نبی کے پاس جاؤں اور تیرے لیے امان مانگوں، لیکن جانا اللہ کے نبی کی صحبت نے، اللہ کے نبی کی محبت نے، اسلام اور دین کی محبت نے ان لوگوں کے دلوں میں بھی وہی پیار پیدا کر دیا۔ اب ابو جندل اپنی سختیاں بھول گیا۔ دوستان محترم، یہ خوشی خوشی دوڑا جا رہا ہے، دوڑا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر قبل اس کے کہ میرے والد کے پاس کوئی صحابی پہنچ جائے، اور ظاہر ہے اس وقت جو حالات ہیں اور کفار مکہ نے جو مسلمانوں پر ظلم کیے، اس لیے وہ بھی ایک داستان ہے، لیکن آج اللہ کے نبی کے صبر کی بھی ایک داستان ہے۔ جب یہ سہیل کا پیغام لے کر ابو جندل پہنچے کہ یا رسول اللہ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، آپ علیہ السلام نے پیغام سنا، اب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک طرف طویل داستان ہے سہیل بن عمرو کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، حدیبیہ کے مقام پر ساری شرائط اس نے اپنی منوائی، مسلمانوں کے ساتھ کتنے ظلم کیے، لیکن ہاں اللہ کے نبی نے وہ نہیں دیکھا اس کے ظلموں کو، اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ میرے ساتھ بات کون کر رہا ہے، میرے ساتھ بات کون کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزان من، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، یہ ابو جندل وہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ لوگوں نے دیکھا تھا، یہ کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں جکڑے تھے، یہ ہمارے پاس پہنچا تھا، آج یہ اپنے والد کے لیے پناہ چاہتا ہے تو میں نے اسے اللہ کی امان میں دے دیا، اور کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کے قریب جائے۔ ظاہر اللہ کے نبی نے فرما دیا، بس ہتھیار نیچے چلے گئے۔ تو اگر نہ حضرت عمر نے جب اس کو دیکھا تھا غزوہ بدر کے اندر، تو جناب جب یہ قیدی بن کے آیا تو پہلے تلوار عمر نے پکڑی تھی کہ یا رسول اللہ یہ بڑا ظالم ہے، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتاروں، لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا، اے عمر نانا گردن نہیں اتارنی، کبھی اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے دے گا۔ تو آج وہ وقت پہنچا ہے۔ دوستان محترم، آخر کار چلتے ہوئے جب بیٹے نے یہ خبر سنی کہ اللہ کے نبی نے امان دی، بیٹا اب جلدی کے ساتھ دوڑتے ہوئے قوم کے پاس پہنچا اور اللہ کے نبی کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کے نبی نے ابو جی آپ کو امان دے دی، اللہ کے نبی کو میں نے آپ کا پیغام دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو امان دی ہے، اب آپ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کا دل ٹوٹ رہا تھا کہ اللہ کے نبی تو فرما چکے ہیں، لیکن بیٹا اب جلدی کر، دیر نہ کر، ابو جی کیا کروں، مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چل، مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چل تاکہ تاخیر نہ ہو جائے، جو زندگی میں برباد کر چکا وہ تو کر چکا، اب میں کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔